السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاغفر لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے سارے بھائی، اور انہوں نے حضرت یوسف سے کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر۔ مصر کے بادشاہ کو، جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس وقت اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، جیسے آج کے دور میں وزیر اعظم کہا جاتا ہے، اس وقت مصر کے بادشاہ کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے اور کہتے اے عزیز مصر مسنا واہلنا الضر، ہمارے گھر والوں پر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا، اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، یعنی ہمارے پاس پیسے بہت تھوڑے سے ہیں اور بہت کھوٹے سکے لائے ہیں، آپ ہمیں ان کھوٹے سکے اور تھوڑے سکوں کے مقابلے میں غلہ پورا پورا دے دیں، اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجیے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ اپنے خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سورہ یوسف کی میں نے آیت نمبر 88 سے 92 تک کا تلاوت کی ہے۔ گزشتہ آیتوں میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں بنیامین اور یوسف جو سگے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بھی اپنے پاس روک لیا تھا، اور یہ ساری آزمائش کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش، جو کہ اللہ کے پیغمبر اور محبوب بندے تھے، اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو تھوڑا بہت آزماتے ہیں، لیکن محبوب اور مقبول بندوں کو آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مزید ان کو قرب اور انعامات نصیب ہوتے ہیں، اللہ کے قرب کے درجات نصیب ہوتے ہیں۔ وہ آزمائش میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور جو اللہ سے دور نافرمان اور گنہگار بندے ہوتے ہیں، ان پر جب کوئی آزمائش آتی تو وہ اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ ایک نیک آدمی اگر اس کے پاس کوئی بیماری آئے تو وہ بیماری میں اللہ کو پکارتا ہے، بعد میں ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتا ہے، لیکن ایک گنہگار ہو، اللہ سے دور ہو، اس پر کوئی بیماری آئے تو وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ بس پیسوں سے اور ڈاکٹروں سے جا کر میری بیماری دور ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو مصیبتیں اور بیماریاں تو سبھی پر آتی ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ بھی آتی ہیں، لیکن اس بیماری میں، وہ اس مصیبت میں اللہ سے مزید قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہی سلسلہ آزمائش کا چل رہا ہے، اور اب یہ آزمائش کے سلسلے اختتام تک پہنچ چکے ہیں، اب ختم ہونے والی ہے آزمائش، اب ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب اپنے والد کے سامنے اللہ کے حکم سے ظاہر کر دیں گے۔ اب تک حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ اپنے بارے میں بتانا کہ میں یوسف ہوں، بلکہ ایک وقت تک اللہ نے اس آزمائش سے گزارنا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی آزمائش تھی، اس میں یوسف علیہ السلام کے لیے بھی آزمائش تھی، اور دونوں ہی نبی ہیں، حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور وہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چیز کے اظہار سے منع کیا ہوا تھا کہ تم اپنے بارے میں ابھی ظاہر نہ کرنا جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہو۔ اب وہ ظاہر کرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت بھی مل گئی ہے۔ چنانچہ اتنی آزمائش کے باوجود اور اتنے سارے سالوں گزرنے کے باوجود، یعنی 40 سال کا عرصہ گزر گیا ان آزمائش میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، اس سب کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اب بھی اپنے بیٹوں سے نا امید نہیں ہوئی کہ وہ مجھے ملیں گے نہیں۔ ان حالات کا شکار ہو کر
حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابھی بھی اللہ کی ذات سے پوری پوری امید ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ اپنے بیٹوں سے ملوا دے گا۔ انسان پر جب کوئی آزمائش اور کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ مایوسی اور نا امیدی بھی آتی ہے۔ مصیبت کے ساتھ بعض دفعہ نہیں بلکہ اکثر لوگوں پر مصیبت کے ساتھ مایوسی اور نا امیدی بھی آتی ہے۔ مصیبت ایک تکلیف ایک چیز ہے، بیماری اور پریشانی ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ مایوسی اور نا امیدی یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو مایوسی اور نا امیدی جب انسان کے پاس آتی ہے اس کی پریشانیوں کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے در سے دور ہو جاتا ہے اور مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کیسے میری پریشانیاں دور ہوں گی، اتنی ساری پریشانیاں ہیں، یہ بیماریاں کیسے دور ہوں گی، یہ تو لا علاج مرض ہے۔ اگر اس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اعتماد ہو، یقین ہو، اللہ وہ ذات ہے جو سب کچھ کرنے پر پوری قدرت اور طاقت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے بیماری بڑی سے بڑی ہو، کیسی خطرناک ہو، دور کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ پریشانی کیسی ہو کہ اتنی بڑی ہو، اللہ کے لیے مشکل تھوڑی ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ لگے رہنا، امید لگائے رکھنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال اس آزمائش سے گزرنے کے باوجود بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، اور کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے جاؤ جاؤ تلاش کر کے لاؤ، بنیامین کو بھی تلاش کرو اور یوسف کو بھی تلاش کرو، دونوں مل جائیں گے تمہیں۔ نا امید نہ ہونا اللہ سے، نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ۔ گزشتہ آیت میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، اور ایمان والے کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، وہ ہر وقت ہر گھڑی مشکل سے مشکل پریشانیوں میں اللہ سے امید جڑے رہتی ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اور بیٹے گئے۔ کہاں گئے؟ سب سے پہلے بنیامین کے بارے میں تو معلوم تھا کہ بنیامین کہاں ہے، تو انہوں نے کہا یوسف کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں ہے، چلو جس کے بارے میں معلوم ہے پہلے اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور وہ بنیامین تھے۔ تو اس بنیامین کی تلاش میں وہ کہاں گئے؟ عزیز مصر کے پاس گئے۔ عزیز مصر سے مراد یوسف علیہ السلام تھے، ان کو اب تک نہیں معلوم تھا یہ یوسف ہیں۔ عزیز مصر کے پاس جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے اس انداز میں اپنی تکلیف کا اظہار کیا کہ اے عزیز مصر، ہم پر بہت مشکل اور مصیبت آ پڑی ہے، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں بہت ساری تکلیفوں نے گھیر لیا ہے اور ہم ہر لحاظ سے پریشان ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی جمع پونجی ہمارے پاس ہے، کھوٹے سکے ہیں، سکے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو کھرے سکے ہوتے ہیں، پیور سونا ہوتا ہے، اور ایک سکے وہ ہوتے ہیں جس میں کھوٹا ملا ہوا ہوتا ہے، کھوٹ، تو ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سکے بھی وہ ہیں جو کھوٹے ہیں، لیکن آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ احسان کریں گے اور ان کھوٹے سکوں کے بدلے آپ بہت سارا ہمیں غلہ دے دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بیٹوں اپنے بھائیوں کی اور اپنے والد کے اس پیغام کو سنا، یہ پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سکھا کر بھیجا تھا کہ جا کر اس طرح پیغام دو عزیز مصر کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا کہ عزیز مصر میرا بیٹا ہی ہے، نبی ہیں، اللہ نے اس چیز کو مخفی رکھا ہوا ہے، اب اس کا اظہار کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس پیغام کو سنا اور اس درد اور دکھ بھری داستان کو سنا کہ اتنی تکلیف میرے گھر والوں کو پہنچی ہے، تو ایک دم اظہار کر دیا اور کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذا انتم جاہلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے بھائیوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، جبکہ تم اس وقت جہالت میں تھے؟ یعنی تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، بلکہ تم سے غلطی ہو گئی تھی۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ دیکھیں کہ اس قدر تکلیف ان بھائیوں سے پہنچنے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو تم سے غلطی ہوئی تھی نا، تم نے مجھے اپنے ابا سے جدا کیا تھا، میرے ابا سے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ تم سے غلطی جہالت میں ہو گئی تھی، ناسمجھی میں ہو گئی تھی، نادانی میں ہو گئی تھی، غلط فہمی میں ہو گئی تھی، جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہوتا ہے اخلاق کریمانہ کہ تکلیف پہنچنے کے بعد کسی کو معاف کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق اپنی امت کو بہت زیادہ تعلیم دی ہے۔ سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں جوڑو ان سے جو توڑتے ہیں، تم جوڑو، اور فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم معاف کر دو، درگزر کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اچھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ پیارے اخلاق ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی تھی، جان بوجھ کے تھوڑی تم نے کیا تھا۔ تو کہا، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا اظہار کر دیا کہ جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا، یعنی یوسف کو بھی تنگ کیا اور بنیامین کو بھی تنگ کیا، لیکن یہ سب کچھ تم نے نادانی میں کیا، جہالت میں کیا، غلطی میں کیا۔ اب بھائی ایک دم حیران کہ یوسف اور اپنے بھائی بنیامین یہ کیسے تذکرہ کر رہے ہیں، تو کہنے لگے بھائیوں کو تھوڑا جھٹکا لگا،
اور علامتیں دیکھیں تو پہچان گئے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، بھائی بول اٹھے عزیز مصر سے، آپ یوسف ہیں، آپ وہی یوسف ہیں. دیکھیں اب اظہار ہو رہا ہے، 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اظہار ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. یوں کیوں کہا وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے؟ تاکہ بھائیوں کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ دونوں سگے تھے، ہم ستیلے تھے. اور یوسف علیہ السلام نے ایک دلیل دی ہے کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا ہی بھائی تھا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ تو تم مجھے دیکھ رہے ہو نا کہ اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا، تم لوگوں نے تو مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا اور تمہارے نزدیک تو میں مرا گیا ہوں گا. میں کہاں ہوں گا، دنیا کے کون سے کنارے پر ہوں گا، لیکن اللہ نے آج مجھے بادشاہ مصر کا بادشاہ اور تخت مصر، تخت شاہی پر بٹھایا ہوا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ قد من اللہ علینا. ایک دم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے انعامات کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. انسان کیا کہتے ہیں، میں نے یہ کیا تھا، تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ہم لوگ اپنے آپ کو جتلاتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم دیکھیں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو رہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے. انسان کو 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ ذرا سے سر میں درد ہو، اس کی ساری ہوفا جتنا وہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، سب نکل جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں قد من اللہ علینا، بھائی اللہ نے مجھ پر احسان کیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ مصر کا بادشاہ میں جو بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ جو تخت شاہی پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ جو ساری مخلوق میرے ارد گرد جمع ہے، اور میں لوگوں پر احسان کر رہا ہوں، غلے تقسیم کر رہا ہوں، یہ سب قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے بھائی، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات اور فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کس پر کب احسان کرتے ہیں؟ جس کے اندر 2 خوبیاں ہوں. انہ من یتقی ویصبر، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا، ویصبر، اور آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے گا، برداشت کرے گا، معاف کرے گا، درگزر کرے گا. یہ 2 خوبیاں ایسی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم لوگوں کو بھی کامیاب کرے تو یہ 2 خوبی اپنے اندر پیدا کرو. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، یہ 2 خوبی اپنے اندر پیدا کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ آیت جو ہے 90 نمبر آیت، بڑی زبردست آیت ہے. اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تو یہ درس دیا قد من اللہ علینا، کہ انسان پر جب بھی کوئی بھی انعامات ہوں، کاروبار بڑا چمک رہا ہو، ملازمت اچھی لگ گئی ہو، جاب اچھی لگ گئی ہو، اللہ نے اولاد دی ہو، گھر بار اچھا دیا ہو، بڑا چمک دمک رہا ہو، دنیا میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہو، خدا را خدا را، اس ساری چیز کو اللہ کا انعام سمجھو. اپنا کمال سمجھو گے تو دھڑم کر کے نیچے گرو گے، سب چھن چھنا جائے گا، سب لٹ لٹا جائے گا، کچھ بھی پاس نہیں رہے گا. بعد میں انسان حسرت اور افسوس سے ہاتھ ملتا رہ جائے گا، کاش کہ میں اسی وقت کہتا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اپنا کمال سمجھنا اور اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں مبتلا کرنا کہ میرا کمال ہے، میری محنت ہے، میری کوشش ہے، رات دن میں نے خون پسینے سے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب گراتے ہیں تو دھڑم کر کے نیچے آتا ہے، اور پھر سنبھلتا بھی نہیں، پھر گرتا چلا جاتا ہے، دھستا چلا جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. تو پہلی چیز ہے یوسف علیہ السلام نے اس آیت میں ہمیں درس دیا ہے کہ جب بھی اللہ کے انعامات کی بارش ہو، خدا را ان انعامات کی نسبت اللہ کی طرف کرو، کہو قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسری چیز آیت میں کیا سکھائی کہ اللہ کے احسانات کے دروازے اپنے اوپر کھولنا چاہتے ہو، اللہ کے انعامات کے دروازے اپنے اوپر کھولنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتوں کے دروازے اپنے اوپر کھولنا چاہتے ہو، 2 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. یتقی، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، ڈرتے ہوئے زندگی، نہ اللہ کو ناراض کرو، نہ اللہ کی مخلوق کو ستاؤ، نہ اللہ کے احکامات توڑو، نہ اللہ کی مخلوق کے مالوں پر قبضہ جماؤ، اللہ کو بھی ناراض نہ کرو، اللہ کی مخلوق پر بھی ظلم و زیادتی اور ناانصافیاں نہ کرو. پہلی چیز، پہلی خوبی یتقی، اللہ سے ڈرو، یتقی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اور دوسری خوبی ویصبر، اگر اللہ کی مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی تمہیں ستاتا ہو، صبر کرو، کوئی تمہیں دھکیلتا ہو، صبر کرو، کوئی تم سے توڑتا ہو، صبر کرو، کوئی تمہارے ساتھ برا کرے، صبر کرو، کوئی تم سے ملنا نہ چاہے، صبر کرو، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، صبر کرو، صبر کرو. اللہ تعالیٰ ان 2 خوبیوں کے بدلے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جب دینے پہ آئے گا وہ اپنے احسان مند بندوں کے نیکیوں کو، صبر کو، تقوی کو ضائع نہیں کرتا. یہ بڑی زبردست آیت ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اس آیت میں اظہار کیا. ساری سورہ یوسف ہم سن رہے ہیں، بیان ہو رہی ہے، اب آ کر اظہار ہو رہا ہے کہ میں ہوں یوسف. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ایک دم بھائیوں کو احساس ہوا کہ ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی تھی،
شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، ارے ہم نے تو یوسف کو کیا سمجھا، کہاں پھینکا، اور اللہ نے یوسف کو کہاں لا کر بٹھایا. ہم نے یوسف کو کہاں پھینکا، کیا سمجھا کہ یوسف تو گیا، اللہ نے یوسف کو کہاں لا کر بٹھایا. میں نے شروع دروس میں یہ بات کہی تھی کہ انسان بسا اوقات کسی چیز کو دبا رہا ہوتا ہے اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے اس چیز کو اٹھا کر کہاں لے جا کر بٹھانا ہے. تو بھائی دبانے والوں کے دبانے سے مایوس مت ہوئیں، دبانے والے دبا رہے ہیں، دبتے چلے جائیں. اللہ جب اٹھانے پر آئیں گے تو دبانے والے دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہے ہم تو اس کو کیا سمجھ رہے تھے اور ہم اس کو اس کی ترقیوں سے روک رہے تھے، اللہ نے اس کو اٹھا کر کہاں لے جا کر بٹھایا. تو بھائیوں کو ایک دم سے احساس ہوا، کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اللہ نے آج آپ کو ہم پر بڑی ترجیح دی ہے، بڑی عزت دی ہے، اور یقیناً ہم بڑے خطا کار تھے، گناہ گار تھے، سیاہ کار تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، ہم سے غلطیاں ہوئیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان کو دیکھیں، لا تثریب علیکم اليوم، بھائیوں آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ ایک اخلاق کریمانہ کہ ارے ملامت کوئی نہیں کرتا میں تمہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا، وہو ارحم الراحمین، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی زیادہ اپنے بھائیوں سے تکلیف پہنچی کہ اپنے والد سے 40 سال کے لیے دور کر دیا اور کنویں میں ڈال دیا اور اٹھا کر بیچ دیا اور مصر کے بازاروں میں بکتے رہے، جیل کاٹی، عزیز مصر کی طرف سے، زلیخا کی طرف سے تکلیفوں کو برداشت کیا. ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد پھر بھی بھائیوں کو کیا کہہ رہے، لا تثریب علیکم اليوم، پریشان نہیں ہو، میں کوئی ملامت نہیں کرتا تمہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، معاف کر دیں گے، وہو ارحم الراحمین، میری طرف سے کوئی پریشانی مت لینا، وہو ارحم الراحمین، وہ بڑے رحیم ہیں، وہ بڑے کریم ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاق کریمانہ ہے. ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے معاف کر دو، اس کو مت لو دل میں، اس کو درگزر کر دو، اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو بہت نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی خوبی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنا. تو جو بندہ اللہ کی اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ اس سے بہت خوش ہوگا، کیونکہ وہ اللہ ارحم الراحمین ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاق دیکھیں، زندگی میں جس سے اتنی ساری تکلیفیں پہنچی، آج ان کو کہنے لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ٹینشن نہ لو، کوئی ٹینشن نہیں، میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے سب معاف کر دیا، اللہ نے بھی تم لوگوں کو معاف کر دیں گے، اللہ بھی تمہیں معاف کر دیں گے، وہ ارحم الراحمین، اور بڑے رحیم اور کریم ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام اور قرآن کریم کی ان آیات سے صحیح اسباق اور سبق آموز نصیحتوں کو حاصل کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.